اب اس کے بعد فوراً حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہو گیا. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کس طرح سے دی اس کا تذکرہ ہو گیا. یہ عجیب و غریب بات ہے زبیر بھائی کہ بار بار قرآن مجید حضرت موسیٰ کا ذکر کر دیتا ہے. بار بار دیکھیے تفصیل کے ساتھ ابھی پچھلی سورہ میں بھی حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا. اس سورہ میں تفصیل تو نہیں ہے، بس ایک رکوع میں ختم کر دیا کیونکہ وہاں تفصیلات آ چکی ہیں. جب تفصیلات آ چکی ہیں تو قرآن مجید ایک خاصہ جہاں تفصیل کے بعد پھر اجمال کے ساتھ یہاں بیان کر رہا ہے. چلیے اچھا، تو ذرا سے یہ ہم کو اعادہ کر دیجئے کہ کیوں حضرت موسیٰ کا بار بار بیان ہوتا ہے. صلاح بھائی کیوں حضرت موسیٰ کا ذکر فوراً چھیڑ دیتا ہے؟ سرکشی کی ہے، بالکل صحیح، سرکشی بنی اسرائیل نے کی ہے. ارے بنی اسرائیل بہت مظلوم تھے. دیکھیں ہم لوگ کسی طرح سے وہ نہیں رکھ سکتے. وہ ہمارے سمجھے کہ کتنی عقیدت کتنی محبت ہوتی ہے جب ان کے مظالم پڑھ رہے ہیں، کتنی مظالم ڈال رہا ہے اور فرعون پر لعنت بھیجتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ سب مسلمان تھے بھائی. بنی اسرائیل کون تھے؟ سب مسلمان تھے. حضرت یعقوب کی اولاد ہے، ان پر ایمان تھا. ہمارے وہ سمجھے کیا تھے، اسرائیل بھائی ہے، ایمانی بھائی سمجھ لیجئے اس کو. بار بار قرآن مجید جو بیان کر رہا ہے مسلمانوں کے سامنے مکی دور میں، کیونکہ بنی اسرائیل پر ظلم ہو رہا تھا، زبردست ظلم ہو رہا تھا، اور کفار مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھا رہے تھے. ہم نے پیچھے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ بنی اسرائیل کا تفصیلی واقعہ مکے کی ابتدائی صورتوں میں نہیں مل سکتا، آپ کو نہیں ملے گا. مکے میں جب یہ اسلام پھیلتا گیا دھیرے دھیرے جب بڑھنے لگا اور لوگ ایمان لانے لگے، اب مشرکین مکہ کے مظالم بڑھنے لگے. جب مظالم بڑھنے لگے زیادہ تو پھر بنی اسرائیل کا واقعہ زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید بیان کرنے لگا. کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کی ڈھارس بڑھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم قوم کو، فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کو اس دنیا میں نیست نابود کر دیا، جبکہ انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، ہم سے بڑا کسی اقدار نہیں ہے. اس وجہ سے قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دور مکے کا ہے جب بنی اسرائیل کے قصے تفصیل کے ساتھ بیان ہوتے ہیں، جبکہ مسلمانوں پر کو ستایا جا رہا تھا، مظالم توڑے جا رہے تھے ان پر، خصوصاً اب بول دیجیے، جملہ پورا کر دیجیے، خصوصاً کن لوگوں پر؟ خصوصاً غلاموں پر. غلام تھے، ایمان لا رہے تھے. اب آپ دیکھیے کہ مکے میں ستایا تو جا سب کو، لیکن ابو بکر کو اتنا نہیں ستایا گیا ہے، عمر فاروق کو نہیں ستایا، لوگ جواب دے دیتے پھٹ سے. لیکن بلال کا کوئی پرسان حال نہیں، صہیب کوئی پرسان حال نہیں، سلمان فارسی کوئی پرسان حال نہیں. جی یاسر پورا خاندان ہے، آل یاسر ہے، مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کوئی پرسان حال ہے نہیں ہے صاحب. ابو بکر صدیق گزر ہوتا تو کہتا غلام آزاد کراتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں. ایسے میں بنی اسرائیل کے یہ واقعات پیش کیے جا رہے ہیں، کہیں تفصیل ہے کہیں اجمال کے ساتھ، تاکہ یہ جو کمزور قسم کے لوگ ہیں ان کا ایمان مضبوط ہو اور معلوم ہو کہ جس طرح سے فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے بنی اسرائیل جیسے نہایت کمزور ناتواں قوم کو بچایا ہے، بلکہ بنی اسرائیل کو عروج بخشا. تو یہ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. اور زبیر بھائی یہ بھی سمجھیے کہ آج بھی اس دور سے ہم چل رہے ہیں، یہ جو ہے قصے ہمارے لیے، بنی اسرائیل کے قصے خصوصاً ہمارے لیے درس عبرت رکھتے ہیں، درس نصیحت رکھتے ہیں اپنے اندر. چلیے صاحب، انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے.
پاک ہے اللہ سب جہاں والوں کا پروردگار ہے۔ اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا۔ بس اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواہش تھی کہ ان کو نبی بنایا جائے؟ نہیں، کبھی خواہش نہیں تھی نا، لیکن آپ نے دیکھا کہ نبی بنایا گیا۔ نبی بنانے کے بعد وہ خوش ہو گئے تھے کیا؟ خوش ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہش، کسی کی خواہش سے نبی نہیں بنایا جاتا، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، فیض خاص ہوتا ہے۔ اللہ اپنے فیض خاص، عطیہ خاص کے ذریعے وہ نبی بناتا ہے۔ اب بتا رہا حضرت موسیٰ کا قصہ چھیڑ دیا۔ اب دیکھیے جا رہے ہیں، موسم تو کون سا موسم رہا ہوگا عثمانی صاحب؟ سردی کا۔ ان کا تھا رک جاؤ، اور کون ساتھ ہے؟ وائف ہے بالکل۔ اب جاڑا لگ رہا ہے بہت زیادہ، بھی تقاضا کیا ہوگا بھائی بہت جاڑا لگ رہا ہے ہم کو، تو کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ دور سے روشنی دیکھی، کہا میں جاتا ہوں وہاں سے آگ لاتا ہوں اور راستہ پوچھ لوں گا۔ گئے، اب دیکھیے وہاں جاتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ آگ لانا، اور مل گئی نبوت۔ نبوت مل گئی، بغیر قصد، بغیر ارادے کے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بہت خوش ہو گئے تھے، کیا کہا رہا سے؟ خوش ہو گئے تھے نا، کیا کہا تھا؟ زملونی کہا تھا نا، بلکہ برابر کہتے رہے حضرت خدیجہ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ آپ کو یاد ہوگا ڈھال بدایا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، خوب ڈھاس بدایا، کیسے ہلاک کیے جاؤ گے؟ ارے تم غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی تم رکھوالی کرتے ہو، جی لوگوں کے کام آتے ہو، اللہ تمہیں برباد نہیں کر سکتا۔ برکت معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کسی خواہش کی بنیاد پر ان کو اللہ تعالیٰ نبی نہیں بناتا، ان کی خواہش نہیں ہوتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ خاص ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، اور یہاں آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کو بنایا۔ چلیے جی یا موسیٰ انی انا اللہ العزیز الحکیم۔ اب دیکھیں یہاں پہ اے موسیٰ میں ہوں اللہ عزیز الحکیم۔ ابھی آپ نے پڑھا اس سورہ میں، سورہ شعراء میں تفصیل کے ساتھ دو صفتیں بار بار، جمیل بھائی دو صفتیں سورہ شعراء میں آئی ہیں بار بار، کون صفتیں؟ سورہ شعراء کی بتائیے۔ عزیز اور رحیم، عزیز الرحیم، بات ہے نا۔ اور اس میں دیکھیں کون صفت آ رہی ہے؟ عزیز الحکیم۔ اب اس میں کیا فرق ہے؟ عزیز اور حکیم میں کیا فرق ہے؟ عزیز تو معلوم ہوگا غالب ہے، غلبہ عطا کرتا ہے، عزت، قوت، مالکیت کا سرچشمہ ہے، وہی جس کو چاہے مالک بنائے گا، وہی جس کو چاہے عزت دے گا، وہی جس کو چاہے غلبہ عطا کرے گا۔ یہ بات ہوئی نا۔ اور حکیم کا مطلب کیا ہے؟ حکمت، ہاں زبر بھائی حکیم ہے، عزیز سر حکیم بھی دیکھیے، طاقت کے ساتھ ہے نا، حکمت بھی ہے، طاقت نہ غلط جگہ استعمال نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے۔ حکیم اس ہستی کو کہتے ہیں جو جس کو دے گی، عطا کرے گی، استحقاق کی بنیاد پر دے گی، جو بھی دے، سزا دے گی وہ ہستی استحقاق کی بنیاد پر، سزا کا مستحق ہے۔ اگر وہ نوازے گی تو اس کی وہ ہستی جس کو نوازا جا رہا ہے وہ انعام کے مستحق ہے۔ جس کو انعام دے گا انعام کے مستحق کو دے گا، جس کو سزا دے گا تو سزا کے مستحق کو سزا دے گا، عام نہیں کرتا ہے۔ اس کی صفت عزیز حکیم، عزیز ہے قوت کا مالک، اور حکیم ہے ہر ایک جو مستحق جس چیز کا ہوگا، جو جس چیز کا مستحق ہوگا اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا، ورنہ اور کوئی وہ ایسا اندھا بہرا نہیں ہوگا، وہ حکیم ہے۔ چلیے صاحب، اور پھینک دو ذرا اپنی لاٹھی، جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ
ڈرو نہیں میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ بس میری جناب میں کوئی نبی ڈرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہو گئی۔ مگر جو ظلم کرے، کیا مطلب؟ مگر ظلم کرے مطلب کوئی نبی ظلم کرے گا؟ پہلے بتائیے۔ ہاں سمجھ لیے۔ جمیل بھائی اللہ دیکھے آ گیا ہے، اور ہمارے سالم بھائی نہیں آج اللہ دیکھے آ گیا ہے۔ اللہ مگر کیا مطلب؟ اللہ کے حضور کوئی نبی ڈرتا نہیں ہے جی، اللہ کے ہمارے پاس کوئی نبی ڈر نہیں سکتا۔ الا من ظلم، البتہ وہ جو ظلم کرے۔ کیا وہ نبی ظلم کرے گا؟ نہیں۔ الا منقطع بولتے ہیں، الا الگ ہے، یہ اس سے بالکل الگ ہے۔ البتہ وہ لوگ جو ظلم کریں اور پھر کیا کریں؟ ظلم کو بدل دیں حسنات سے، سیئات کو حسنات سے بدل دیں، برائیوں کی جگہ بھلائیاں کرنے لگیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ ایسے لوگوں کو بخش دے گا۔ یہ بات ایک الگ سے کہی گئی ہے، یہ نہیں کہ وہ انہی اسی سے جڑی ہوئی بات ہے۔ کس سے؟ انبیاء سے نہیں جڑی ہوئی بات۔ ہاں سمجھ گیا؟ شعراء سے نہیں جڑی ہوئی بات، وہ اللہ جو آیا الا الذین آمنوا، شعراء سے نہیں جڑی ہوئی، یہ بالکل الگ بات ہو رہی ہے۔ چلیے، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہے۔ من غیر سوئی کے قد کیوں لگی ہوئی ہے؟ من غیر سو، آپ بتائیے ذرا سا، من غیر سو ان کے قید کیوں لگی ہوئی ہے؟ بیضا کے معنی آپ نہیں تھے اس دن، بیضا کے معنی روشن، ہم نے بتایا تھا ابھی پچھلے اس میں، وہاں بھی آیا ہوا سورہ شورى میں بتا، بیضا کے معنی سورج کی صفت ہے۔ ہاتھ نے کہا تو سورج، جیسے کہ ایسا ہاتھ چمکا جیسے سورج ہتھیلی پہ سورج آ گیا۔ بیضا معنی روشن، ہتھیلی روشن تھی جیسے سورج۔ تو یہ ہے سر، من غیر سو، بغیر کسی تکلیف، بغیر تکلیف کے، برس کے بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی عیب کے، کوئی برائی نہیں تھی اس میں۔ یہ دیکھیے، بغیر کسی عیب سے کہہ کر کس چیز کی تردید کرنا چاہتا ہے قرآن؟ صلاح بھائی، صلاح بھائی بولیں گے، بھائی آپ مت بولیے متین صاحب، اور لوگوں کو بولنے دیجیے تو ذرا سا۔ من غیر سوئی کی قید لگی ہوئی، کیوں؟ زبیر بھائی، من غیر سو، جمیل بھائی، من غیر سو کی قید لگی ہوئی ہے، آپ بتائیے سکندر بھائی۔ ہاں ہاں چلے یہود کیا، چلے کچھ پوری کیجیے بات۔ آپ پہ جو ہو رہے تھے برس بیماری، ہاں، یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے، دیکھیے یہودیوں کے عقیدے کی تردید کر دی گئی۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو وہ جو ہاتھ دکھاتے تھے ید بیضا، اس میں سفید داغ تھا، برس برد ہوتا ہے نا، مرض کی وجہ سے تھا، اسی کی تردید۔ من غیر سو، کوئی بیماری نہیں تھی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا، نام نہیں لیتا اور ان کی شرارتوں کی جو ہے تصحیح کر دیتا ہے۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے، ہم نے بتایا تھا اس دن نا، کہ کہتے ہیں کہ 6 دن میں زمین آسمان پیدا کیا، قرآن مجید ہے نا۔ پھر 7ویں دن کیا کیا زبیر صاحب؟ آرام کیا، چھٹی دے دیا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے ہم نے 6 دن، وما مسنا من لغوب، بابا، اور ہم کو کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہم کو آرام کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ 6 دن پیدا کیا، 7ویں دن آرام کیا۔ تو یہ گویا قرآن مجید نام لیے بغیر اس کی تصحیح کر دیتا ہے، توریت کی جو غلطیاں ہیں اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ چلیے، مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ ہاں دیکھیے آخر میں آ گیا، حضرت موسیٰ نے ان کے سامنے معجزات پیش کیے، کھلے کھلے معجزات، اور انہوں نے دیکھا
لیکن انکار کیا، حالانکہ اندر یقین تھا دل کے اندر کہ یہ جو ہے جادو نہیں ہے، یہ جادو ہو نہیں سکتا، بلکہ کیا ہے، اللہ کا معجزہ ہے۔ لیکن جب غرور ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، اور غرور کس کا، زبیر بھائی کس چیز کا غرور؟ اقتدار کا۔ نشے اقتدار جب طاری ہو جاتا ہے، پھر نشہ جو ہے ایسا اقتدار کا جو اندھا بنا دیتا ہے۔ وہاں مبصرہ ہے، روشن ترین دلیلیں ہیں وہ، مگر ان دلائل کو کیا دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ یقین تھا کہ یہ معجزہ ہے اور کوئی جادو نہیں ہے، اور وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ہم تسلیم کر لیں گے تو ہمارا اقتدار حق مل جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ظلم کی روش اس نے اختیار کی، اور نتیجہ آخر میں وہ ہوا کہ پوری قوم کیا ہوئی، غرق کر دی گئی۔ آگے یعنی آپ 4-5 صفحے میں اس سورہ میں جو بیان کیا، ایک ہی صفحے میں، بلکہ ایک صفحہ میں نہیں، دیکھیے پوری تاریخ بیان کر دیا اختصار کے ساتھ۔ اب دیکھیے یہ دنیا کا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، جی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، کون؟ فرعون۔ روشنی آئی اس کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات آئیں، روشن ترین نشانیاں، قبول کیا نہیں؟ کیوں نہیں قبول کیا؟ بولیے، اقتدار کا نشہ ہے۔